ایک خاتون نے اپنے 3 بچوں کو مار دیا. فروٹ چاٹ لائی جاتی ہے, اس میں نشاور چیزیں ملا کر جو بھی نشے کی چیز ہوتی ہے تینوں بچوں کو کھلا دی جاتی ہے. آشنا کے ساتھ مل کر تینوں بچوں کا گلا دباتی ہے. بچے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے. جب وہاں پر پولیس پہنچتی ہے ان بچوں کو ریت میں سے جانوروں نے نکالا ہوتا ہے, بچوں کو نوچا ہوتا ہے, بچوں کے جسم کے کچھ حصے جانوروں نے کھائے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پر پولیس سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ ایک حقیقی ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے. اس کی دوستی ہوتی ہے, اس کی ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں, وہ کسی اور گاؤں سے تعلق رکھتا ہے, یہ کسی اور گاؤں سے تعلق رکھتی ہے. ٹک ٹاک, پھر نمبر ایکسچینج ہوئے, دوستی ہوئی, ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا, دونوں پلان کرتے ہیں کہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں. یعنی ایک کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے کچھ دنوں پہلے فیروز والا میں ایک جنازہ جا کے لوٹا گیا ہے, یعنی ڈاکو آئے ہیں اور جنازہ لوٹ کے چلے گئے ہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا, سب سے پہلی بات اس میں یہ نہیں سمجھ آتی کہ افسوس کرنا ہے یا اس پر ہم لوگوں کو ظاہر ہنسی آتی ہے ایسی بات سن کر. اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کوئی شادی لوٹ لی گئی, کوئی بارات لوٹ لی گئی, اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں, لوگ کس قدر غربت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جنازہ کہیں کہ یہاں پیشہ ان کا بے حسی کہہ لیں, آپ بے حسی کہہ سکتے ہیں کہ مرنا تو ایک دن سب نے ہے. کہا جاتا ہے کہ جنازے کا ایک پراپر احترام کرنا چاہیے. آپ کے پاس سے بھی گزر رہا ہونا تو آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے, آپ کے جاننے والا ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کا احترام ضروری ہے. لیکن جہاں پر بے حسی اور آپ کے اندر احساسات جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تمام تر جو احترام ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک جنازہ گزر ہے اور اس میں ظاہر ہے لوگوں کے پاس موبائل ہوگا, کچھ کیش ہوگا, جنازے پہ کوئی کیا ہی کوئی قیمتی چیز لے کر آیا ہوگا یا کیا ہوگا اس میں, یا کسی نے کیا زیور پہنا ہوگا. خواتین تو اس میں ہوتی نہیں کہ اگر کہا جائے کہ جی زیور ہوگا. اب قبرستان میں جا رہا ہے, جنازہ جا رہا ہے, اور جنازے کو آپ لوگ گن پوائنٹ پر لوٹ رہے ہو, تو یہ آپ کی پھر بے حسی ہے نا. اور اس کے بعد جب کتنے لوگ ہوں گے, 30-40 لوگ تو ہوں گے جنازے میں, وہ اچھی خاصی جو ہے 35 لوگ ہیں, مگر ایف آئی آر میں 8 لوگ نامزد ہوئے ہیں کہ 8 لوگوں کے نقصان ہوا ہے. اچھا, تو باقی کے خالی جیب تھے. دیکھیں موبائل فون تو سب کے پاس ہوتا ہے نا, کیش کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لے کر آتے. کسی کی اس ٹائم پہ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں, کسی کا اپنا پیارا اس دنیا سے گیا ہوتا ہے تو نہیں ہوش ہوتی. موبائل فون تو ہوتے ہیں نا, تھوڑا بہت کیش ہوتا ہے. وہ قبرستان اپنے کسی پیارے کی تدفین کے لیے لے کے جا رہے ہیں, راستے میں مطلب آپ دیکھیں کہ اب جنازے بھی محفوظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہا جاتا تھا دلہن کو بیاہ کے لے کر جا رہے ہیں, کسی آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے تو بھائی ذرا آپ ٹائم پر چلے جائیں کیونکہ رات ہو جاتی ہے, سردیوں کی راتیں ہیں, تو سیفلی آپ پہنچ جائے. باقاعدہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا. اب جنازوں کے ساتھ بھی ظاہر ہے سیکیورٹی رکھنی پڑے گی, یا جب جنازے کی تدفین کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو خالی جیبوں کے ساتھ آیا کرے, یا گن مین ساتھ لے کر جائے. ہاں بالکل, یا تو گن مین ساتھ لے کے جائیں, آپ خالی جیب جائیں. اپنے موبائل فون, اپنی قیمتی چیزیں جو بھی ہیں, اگر کسی نے کوئی واچ وغیرہ پہنی ہے گھر اتار کے پھر آپ تدفین کے لیے لے کے جائیں, کیونکہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر نہ آپ قبر میں محفوظ ہیں, نہ آپ زندہ محفوظ ہیں, نہ آپ شادی میں محفوظ ہیں, نہ آپ جنازوں میں محفوظ ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خاتون نے اپنے 3 بچوں کو مار دیا ہے. یہ واقعہ کیا ہوا تھا, کس وجہ سے پیش آیا, اور آگے اس پہ کیا کارروائی ہوئی ہے؟ یہ سرائے عالمگیر کا واقعہ ہے جہاں پر خاتون تھی, 3 بچوں کی ماں تھی. اس کے بڑے بیٹے کی عمر 8 سال, ایک کی 6 سال, اور ایک بچہ جو تھا اس کا 2 سے 2.5 سال کا تھا. 2 بیٹیاں تھیں اس کی, ایک اس کا بیٹا تھا, اور اس کی ٹک ٹاک پر دوستی ہوتی ہے بابر نامی آدمی کے ساتھ. اب اس کے جب تعلقات اس کے ساتھ بنتے ہیں, ظاہر ہے 3 بچوں کی ماں ہے, دوستی ہوگی, اور اس کے بعد اس عمر میں آ کر میں تو سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو اس عمر میں محبت ہوتی ہے تو بڑی میچور ہوتی ہے. لیکن اس عورت نے یہ ثابت کیا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, محبت اندھی ہوتی ہے. 3 بچوں کی ماں, اور ماں کا ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ ہر قسم کی قربانی دیتے ہو. چھوٹی سی چوٹ بھی لگی ہاں, اسے برداشت ماں جو ہے نا ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو ہر جگہ پر سیکریفائس کرتی ہے, قربانی دیتی ہے. بہت سی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ویسٹ کی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اس کی دوستی ہوتی ہے, اس کی ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں, وہ کسی اور گاؤں سے تعلق رکھتا ہے, یہ کسی اور گاؤں سے تعلق رکھتی ہے. ٹک ٹاک, پھر نمبر ایکسچینج ہوئے, دوستی ہوئی, ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا, دونوں پلان کرتے ہیں کہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں. اب جب یہ خاتون بھاگنے کی تیاری کرتی ہے تو اپنے 3 بچوں کو ساتھ لے کر بھاگتی ہے. 3 بچوں کو, اب یہاں پر میں کہوں کہ ماں تھی یا اس کا بچوں کے بغیر گزارا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. 3 بچوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے. آدمی جو بابر ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم 3 بچوں کو لے کر کیوں آئی ہو, مطلب وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. دوسری طرف جو اس کا شوہر ہے وہ جا کر ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں کہ میری جو بیوی ہے اس کو ایک آدمی
زیادتی کرنے کی وجہ سے ساتھ لے کر کہیں اغوا کر لے گیا. شوہر بے شک جانتا ہے کہ بیوی کے کیا معاملات ہیں، لیکن مقدمہ اسی طرح سے کروایا جاتا ہے کہ اغوا ہو گئی. ایک طرف اغوا کا پرچہ درج ہو جاتا ہے، دوسری طرف خاتون بچوں کو لے کے چلی گئی. اب جب وہ آدمی، اس کا جو آشنا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بچوں کو تم واپس ان کے باپ کے پاس چھوڑ کر آؤ، میں تمہیں رکھ لیتا ہوں. یہ خاتون کو نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کبھی واپس کا سوچتی ہے، کبھی وہاں آنے کا سوچتی ہے. ایٹ دا اینڈ دونوں یہ پلان کرتے ہیں کہ بچوں کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. فروٹ چاٹ لائی جاتی ہے، اس میں نشاور چیزیں ملا کر، جو بھی نشے کی چیز ہوتی ہے، وہ تینوں بچوں کو کھلا دی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو ظاہر ہے ماں تو ان کے لیے کل کائنات ہے، ان کو تو نہیں پتا کہ ہماری ماں ہمیں اگر یہ کچھ دے رہی ہے تو کس مقصد کے لیے دے رہی ہے. بچے کھاتے، بچے نیم بہوشی کی حالت میں جاتے ہیں. اس کے بعد بچوں کا گلا دبایا جاتا ہے. دونوں آشنا کے ساتھ مل کر تینوں بچوں کا گلا دباتی ہے. بچے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ایک ماں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. میں اس سے پہلے ہمیشہ جتنی بھی ہم لوگوں نے کیس کور کیے، میں ہمیشہ کہتی تھی کہ جو ستیلے رشتے ہوتے ہیں نا، لائک اسٹیپ مدر ہوگی، اسٹیپ فادر ہو گیا، ان میں ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ایک نفرت ہوتی ہے، یہ ایک تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے، نہیں برداشت ہوتا. جس ماں نے، جس عورت نے خود سے پیدا کیا ہو نا تکلیفوں کے ساتھ بچے کو، اپنے بچے کا برا نہیں سوچ سکتی. مطلب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک اپنی حقیقی ماں یہ سب کچھ کر سکتی ہے. اس نے ان بچوں کو جلانے کی کوشش کی. اس کے بعد نالا تھا، اس کے پاس ریت ہوتی ہے نا جو، انہوں نے ریت کو نکال کے وہاں پر تینوں بچوں کو ڈالا، جیسے ایک گڑھا، کوئی قبر نہیں، کوئی کچھ نہیں. بچوں کو بیچ میں ڈال کر انہوں نے اوپر سے ریت سے کور کر دیا، کیونکہ وہ ریت تھی، وہ مٹی نہیں تھی، اس کے اوپر کوئی سلیب نہیں تھی، پراپر طریقے سے تدفین نہیں کی گئی تھی. یہ لوگ وہاں سے وہ گاؤں چھوڑا اور یہ دونوں آشنا کے ساتھ، یہ خاتون وہاں سے فرار ہو گئی. دوسری طرف اب پولیس جو تھی وہ ان کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ شوہر نے FIR درج کروائی تھی. ان دونوں کو پکڑا جاتا ہے. ماں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے 3 بچے تمہارے ساتھ گھر سے نکلے تھے، تینوں بچے کدھر ہیں؟ جس پر ماں اس جگہ پہ لے کر جاتی ہے، وہاں پہ نشاندہی کرتی ہے کہ بچوں کی یہاں پر میں نے تدفین کی تھی، یعنی کہ مٹی میں دبا دیا تھا. جب وہاں پر پولیس پہنچتی ہے، ان بچوں کو ریت میں سے جانوروں نے نکالا ہوتا ہے، بچوں کو نوچا ہوتا ہے، بچوں کے جسم کے کچھ حصے جانوروں نے کھائے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پر پولیس سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ ایک حقیقی ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے. اس کے بعد پھر ان دونوں کو حراست میں لیا جاتا ہے. وہ جو باپ ہے نا، جو ان بچوں کا باپ ہے، اس کی میں نے ویڈیوز دیکھی، اس کی میں نے اسٹیٹمنٹ سنی بہت سے مختلف جگہوں پہ، جس پہ وہ باپ رو رو کے ایک ہی بات کر رہا تھا، یہ چلی جاتی لیکن میرے بچوں کو نہ لے کے جاتی، میرے بچوں کو میرے پاس چھوڑ جاتی، میرے بچوں کو اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ مارا. آپ دیکھیں کہ وہ بچے بے شک اس دنیا سے چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اور وہ اس دنیا سے کسی بھی وجہ سے چلا جاتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کے لیے آسانی کا باعث بنے گا، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے کی سفارش کرے گا. لیکن ایسے بچے جو کہ خود اپنی ماں کے اس طرح کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، باپ کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، میرا یہ سوال تھا خود سے بھی اور ان لوگوں سے بھی کہ کیا یہ بچے قیامت کے دن اپنی ماں سے سوال نہیں کریں گے کہ ہم دنیا میں آئے تھے، تم لائی تھی، تم نے کیوں ہم لوگوں کو اس طرح کی موت دی، یا ہم لوگوں کا کیا قصور تھا کہ تمہاری اس اندھی محبت کی بھینٹ ہم لوگ کیوں چڑھ گئے. تو ظاہر ہے جہاں پر بچے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے، وہاں پر بچے اپنا بھی سوال کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی گئی. تو یہ تو ایک ایسا کیس تھا کہ جس کے بعد کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ قابل یقین نہیں رہا.